الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کھل کر بیٹھو یہ تو کر لو. اب لوگوں کے پیروں میں طاقت کم ہو گئی، خاص طور پر جو چیئر پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کی نیچے بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے بے تکلف کھل کر بیٹھو، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ عام مسلمانوں کا جو مجمع ہوتا ہے ان کو باتیں کہی جاتی ہیں، وہ سن کر چلے جاتے ہیں. لیکن خواص کا جو مجمع ہوتا ہے اس کی صورت یہ نہیں ہوتی. خواص کے مجمع میں تھوڑی بات کی جاتی ہے، پھر خواص کے سوالات سنے جاتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. اس میں افادیت زیادہ ہوتی ہے، فائدہ اس میں زیادہ پہنچتا ہے. کیوں میں باہر کا آیا ہوا، یہاں کے ماحول سے واقف نہیں، مسائل سے واقف نہیں، صورتحال سے واقف نہیں. جب لوگوں کے مختلف سوالات سامنے آئیں گے تو مجھے بھی پتہ چلے گا. اس لیے یہ آج خواص کی مجلس عوام کی نہیں، اس لیے تھوڑی بات میں کروں گا، اس کے بعد پھر باتیں کریں گے. تھوڑی بات میں کروں گا، اس کے بعد پھر ہم آپس میں باتیں کریں گے. آپ اپنی ضروریات کی باتیں چھیڑیں، میرے علم میں جو ہے میں جواب دوں گا. اس کے بعد حضرت نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے اور وہ مسئلہ ہمارا سب کا ہے. لہذا پہلے تھوڑی سی گفتگو اس پر کر لیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیوبندیت کیا چیز ہے. ساری دنیا میں مسلمان ہیں، ساری دنیا میں قرآن ہے، ساری دنیا میں حدیث ہے، پھر یہ دیوبندیت کیا چیز ہے. اس کو ہر سمجھدار آدمی سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے. حضرت نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا تو اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اسی مسئلے پر تھوڑی گفتگو کر لیں. بھائیوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں وہ کتنا بھی شاندار سے شاندار محل بلڈنگ ہو، لیکن اس پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو اس میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں. پینٹ پھیکا پڑ جائے گا کہیں کہیں سے، صحن میں کھڈے کہیں کہیں سے پڑ جائیں گے، چھت میں مکڑیاں جالے تن دیں گی اور وہ جالے لٹک جائیں گے. یہ قدرتی عمل ہے. بس ایسی صورت میں بلڈنگ کی رینیول کرنی پڑتی ہے. صحن میں کھڈے پڑ گئے ہوں تو مسالہ لاؤ، بھرو، صاف صحیح کرو، صحن کو صحیح کرو. پینٹ پھیکا پڑ گیا ہے جگہ جگہ تو پینٹ کا ڈبہ لاؤ، برش لاؤ، اس کو ٹھیک کرو. چھت میں سے مکڑیوں نے جالے تنے ہیں اور وہ جالے لٹک گئے ہیں تو جھاڑو لاؤ، بانس لاؤ، بانس پر باندھ کر جھاڑو لاؤ، چھت کو صاف کرو. یہ عمل گزشتہ انبیاء کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ قیامت تک رہنا ہے تو اب یہ عمل ضروری ہے، ورنہ تو بلڈنگ کا ستیاناش رہ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ صورت پیش آتی تھی اور یہ ایک نیچرلی ہے. جب بلڈنگ بگڑتی چلی گئی اور اللہ کا نازل کیا ہوا دین ختم ہو گیا تو پھر اللہ کا دوسرا پیغمبر بھیجتے تھے. وہ آ کر پھر سر نو لوگوں کو کی اصلاح کرتا تھا.
اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دین اسلام کا مدار جن دو چیزوں پر ہے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. اور جب قرآن حرف حرف محفوظ ہے قیامت تک تو نئے نبی کیا ضرورت ہے؟ نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ ہاں قرآن بگڑ جائے نہ رہے تو نئے نبی کی ضرورت ہے. لیکن جب اللہ نے گارنٹی لی ہے اور جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور قیامت تک یہ ہمارا اعتقاد ہے. 14 صدیاں تو گزر گئی, ایک حرف کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکا. اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تو قرآن کا ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اور قرآن متن ہے, متن انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکسٹ, اور حدیثیں اس کی شرح ہیں. تو اگر حدیثوں میں کوئی کچھ گڑبڑ کرے گا تو متن سامنے رکھ کر وہ گڑبڑ ٹھیک کر لی جائے گی. متن میں گڑبڑ ہو جائے اس کو حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن متن محفوظ ہو اور شرح میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. چنانچہ حدیثوں میں گڑبڑ کرنے والوں نے کی مگر چلی نہیں. ہارون رشید کے زمانے کا قصہ ہے. ایک واضح حدیث گرفتار کر کے لایا گیا. اس کا وہ حدیث گھڑتا تھا, گھڑ کر کے امت میں چلاتا تھا. وہ مجرم پکڑ کے لایا گیا. ہارون رشید نے حکم دیا گردن اڑاؤ. یہ ثابت ہو گیا, مقدمہ چلا. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حدیث گھڑتا ہے اور گھڑ کے لوگوں میں چلاتا ہے تو ہارون رشید نے حکم دیا اس کو قتل کرو. قتل کرنے لے کر چلے تو اس نے کہا مجھے بادشاہ سے ایک بات کہنی ہے. واپس لائے. اس نے کہا آپ مجھے قتل تو کر رہے ہیں لیکن میں 1000 حدیثیں گھڑ کر لوگوں میں پھیلا چکا ہوں. تو آپ مجھے قتل کر دیں گے تو وہ کون بتلائے گا کہ میری گھڑی ہوئی حدیثیں جو میں نے پھیلائی. دیکھو کم وقت میں نئی بات گھڑی. اب وہ صحیح حدیثوں کو کہے گا میری گھڑی ہوئی, یہ بھی میری گھڑی ہوئی, یہ بھی میری گھڑی ہوئی. تو اس نے 1000 تو حدیثیں گھڑی تھی نہیں گھڑی تھی اللہ جانے, لیکن یہ نئی بات گھڑی کہ میں نے 1000 حدیثیں پھیلائی. تو ابھی ہارون رشید رحمہ اللہ نے کہا لے جاؤ اسے قتل کرو. اور وہاں ایک محدث بیٹھے تھے, اس نے اشارہ کیا کہ یہ شیخ بیٹھے ہیں, یہ تیری گھڑی ہوئی حدیثوں کو صحیح حدیثوں میں سے ایسا نکال کر باہر کر دیں گے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ کر نکال دیا جاتا ہے. آٹا گوندھا جس میں بال آ گئے, اب اس بال کو پکڑ کر کے کھینچ لیں تو بال پر آٹے کا کوئی جز نہیں آئے گا اور بال کا کوئی جز آٹے میں نہیں رہے گا. تو تیری گھڑی ہوئی حدیثوں کو تو صحیح حدیثوں میں یہی ساز نکال کر الگ کر دیں. مجھے اس قصے میں کیا سمجھانا ہے کہ حدیثوں میں گڑبڑ کرنے والوں نے کی مگر اس گڑبڑ کو نکالنا, واضح کرنا, سمجھنا آسان ہے کیونکہ حدیث تو شرح ہے قرآن کی. اور جب متن محفوظ ہے تو شرح کو ٹھیک کرنا کیا مشکل. جو شرح متن کے موافق ہے وہ معتبر ہے, متن کے خلاف ہے وہ غیر معتبر ہے. اسی لیے اصول حدیث میں سے ایک رائے ہے کہ حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو اللہ کتاب اللہ, ایک رائے ہے. تو جب قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے اور قرآن کریم کی تبیین و تشریح شرح قیامت تک کے لیے محفوظ ہے تو اب نئے نبی کی کیا ضرورت. اسے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن جو اسلام کا محل ہے یعنی امت مسلمہ, اسلام کا محل کیا ہے؟ قرآن و حدیث ماڈل ہے.
اور اس ماڈل کے مطابق یہ امت مسلمہ تیار ہوئی. یہ جو محل ہے اس محل میں فساد آئے گا، نیچرلی بات ہے. زمانہ طویل گزرنے کے بعد یہ صورتحال آتی ہے. جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو اللہ تعالی ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد، مثلاً 100 سال گزرنے کے بعد ایسی شخصیتیں پیدا کرتے ہیں جو اسلام کے محل کو رینیول کر کے تر و تازہ کر دے، جیسا تھا ویسا کر دے. اسی کا نام ہے تجدید. اور ایک حدیث ہے، ان اللہ تعالی یبعث فی هذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینہا. اللہ 100 سال میں کوئی فگر نہیں ہے. ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد 100 کے 150 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں. ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد جب اسلام کا ماڈل یعنی امت مسلمہ میں بگاڑ آ جائے اور وہ قرآن کی کتاب دعوت کا نمونہ نہ رہیں، صورت احوال ان کے بگڑیں، تو اللہ تعالیٰ امت میں ایسی شخصیتیں پیدا کرتے ہیں جو شخصیتیں مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر محنت کر کے ان کو ایکارڈنگ کر دیتی ہیں، قرآن و حدیث کے ایکارڈنگ کر دیتی ہیں. اسی کا نام ہے تجدید. اسی کا نام ہے، ان شخصیتوں کا نام ہے مجدد. اور ایسے مجددین ہر زمانے میں اور ہر صدی میں اور ہر جگہ میں ہوتے آئے ہیں. کوئی ساری دنیا کے لیے، اب تو دنیا گلوبل ہو گئی، لیکن ایسا پہلے تھوڑی تھا. دہلی سے حیدرآباد 20 دن میں پہنچتے تھے. تو ساری دنیا کا کام تو ایک آدمی تو نہیں کر سکتا. الگ الگ شخصیت وجود میں آتی تھی، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ آدمی اللہ پیدا کرتے تھے اور وہ امت کے لیے ان کے دل کو نیا کرتے تھے، رینیول کر دیتے تھے. یہ حدیثوں کی روح سے ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اور جب ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں تو مخالفتیں بھی بڑھتی ہیں، کیونکہ جو امت میں بگاڑ آ گیا ہے وہ اس کو بگاڑ نہیں سمجھ رہے، وہ اس کو دین سمجھ رہے. اب ان سے کوئی کہے کہ تمہارے اندر یہ بگاڑ ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی دین ہے. اس بگاڑ کو کہیں گے کہ یہی دین ہے تو پھر اس ایسی صورت میں کشمکش شروع ہوتی ہے. وہ کیا کہیں گے؟ یہ جو پینٹ میں جگہ جگہ دھبے آئے ہیں، یہ پینٹ نہیں بگڑا ہے تو پھول بوٹے بنائے ہیں. اور صحن میں جو کھڈے پڑے ہیں، کھڈے نہیں پڑے تو اس لیے بنائے تاکہ پھسل نہ جائے آدمی. اور چھت میں سے جو مکڑی کے جالے لٹک رہے ہیں ان کے جالے نہیں، یہ تو فانوس لٹکا ہے. ایسے شخصیتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ مجدد بدعت ہوتے ہیں. ہمیشہ جب بھی دین کا یہ مجدد آئیں گے تو ان کی مخالفت میں بدعات کے ہم نوا بھی پیدا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آگے یہ سمجھو، علماء نے یہ بات لکھی ہے. میں نے ایک بات تو میں نے کہی کہ ساری دنیا کا ایک مجدد ہونا ضروری نہیں ہے، اور ساری دنیا کے مجدد ایک ہی وقت میں آئے یہ بھی ضروری نہیں. اسی طرح سے مجدد کے لیے شخصیت واحدہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، 1 پرسن بھی ہونا ضروری نہیں. ایک پورا ادارہ یہ کام کرے تو ایسا ہوتا ہے. بس میرے بزرگوں اور بھائیوں، 100 سال 150 سال پہلے جب صورتحال بگڑ گئی تو اللہ تعالی نے کچھ بندوں کو کھڑا کیا. انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ اسلامیہ عربیہ قائم کیا. کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں، چھوٹا سا اسکول مدرسہ اسلامیہ عربیہ قائم کیا. وہی درخت تناور بن گیا ہے.
اس پر پھل آئے اور ان پھلوں کو ایک دنیا نے فائدہ اٹھایا اس سے. اور جب یہ کام شروع ہوا تو اسی ہندوستان میں شدید مخالفت کرنے والے بھی پیدا ہوئے اور سخت سے سخت مخالفتیں ہوئی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن حجت اللہ بالغہ میں لکھا ہے کہ ایسی صورت میں مخاصمات شروع ہو جاتے تھے اور ان مخاصمات میں حصہ لینا افضل جہاد ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے. بس دارالعلوم دیوبند نام ہے اس تجدیدی کارنامے کا جو امت کی صورت حال میں بگاڑ پیدا ہونے کے بعد میں ادارہ قائم ہوا اور ادارہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا. فضلہ نکلتے رہے, ساری دنیا میں پھیلتے رہے اور درختوں سے درخت لگتے رہے. یہاں ذہن میں آپ کے بعد رہنا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند صرف اس مدرسے کا نام نہیں ہے جو دیوبند میں ہے, بلکہ دنیا کے طول و عرض میں, ہندوستان نہیں دنیا کے طول و عرض میں جو بھی شخص دین کی تجدید اور دین کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں, جو بھی ادارے کام کرتے ہیں اور جو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم دیتے ہیں, وہ سب دارالعلوم کی شاخیں ہیں, وہ سب دارالعلوم ہیں. بلکہ جو صراط مستقیم پر ہے وہ دیوبندی ہے. کیا ہے اسے دیوبند کا نام بھی نہ سنا ہو. اور جو صراط مستقیم پر نہیں ہے وہ دیوبندی نہیں ہے, چاہے دیوبند میں پیدا ہو, چاہے وہ دیوبند میں پیدا ہو, وہ دیوبندی نہیں ہے. اور جو صراط مستقیم پر ہے وہ دیوبندی ہے, چاہے اسے دیوبند کا نام بھی نہ سنا ہو. بس دیوبندیت نام ہے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا. اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ دیوبند نام ہے ایک تحریک کا. میرے ماموں تھے, انتقال ہو گیا ان کا, حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری قدس روح کے آخری دورے کے طالب علم تھے بابل میں, اور بہت جید عالم تھے اور مطالعہ زندگی بھر مطالعہ ہی کرتے تھے. مولانا ولی محمد ان کا نام تھا. ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا. اس وقت میں دیوبند میں مدرس ہو چکا تھا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ دیوبند میں اور ازہر میں کیا فرق ہے. جی وہ کہی سر, دیوبند میں اور ازہر میں کیا فرق ہے. اب ازہر 1150 سال کا ادارہ ہے جہاں 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اور دیوبند بیچارہ 100 سال کا 125 سال کا ادارہ ہے, اور وہاں مشکل سے 4,000 ہے, وہ بھی تو 3,000 ہی عربی کے 2 طالب علم ہیں. اب ہاتھی اور مچھر میں فرق سمجھاؤ ماموں کو. انہوں نے کہا کہ دیوبند میں اور ازہر میں کیا فرق ہے. میں نے جواب دیا کہ ازہر ایک دانشگاہ ہے اور دیوبند ایک مشن ہے, تحریک ہے. ازہر ایک دانشگاہ ہے, مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, ان کی دنیا بنتی ہے, جیسے علی گڑھ ایک دانشگاہ ہے. اور دیوبند دانشگاہ نہیں ہے, وہ ایک مشن ہے, ایک تحریک ہے. آپ غور کریں, وہ 1150 سال سے ادارہ ہے اور لاکھ کے قریب طلبہ وہاں سے آپ پڑھتے ہیں. وہاں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, آپ کو کوئی ازہری عالم خدمت دین کرتا ہوا نہیں ملے گا. اسلامی کتب خانے میں گھس جاؤ تو 100 کتابوں کے بعد ایک کتاب ازہری عالم کی ملے گی. اور یہ چھوٹا سا ادارہ, تھوڑے سے طلبہ, دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ, آپ کو دیوبند یا دیوبند کے وابستہ اداروں سے پڑھے ہوئے ملیں گے. مسجدیں انہوں نے پکڑ رکھی ہوں گی, مکتب انہوں نے پکڑ رکھے ہوں گے, لوگوں کی اصلاح کا کام وہ کر رہے ہوں گے. اور اسلامی کتب خانے میں گھسو تو ہر 10ویں کتاب فضلہ دارالعلوم کی ملے گی. یہ ساری دنیا میں دارالعلوم کے فضلہ جو پھیل گئے, کیا لینے پھیل گئے, مال دینے کے لیے.
مال لینے کے لیے ان کے پاس ڈگری ہے، یہ کیسے مال لیں گے؟ آج کل مال تو ڈگری پر ملتا ہے، ان کے پاس تو کوئی ڈگری ہے ہی نہیں، پھر ساری دنیا میں کیا لانے کے لیے پھیل گئے ہیں؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پھیلے۔ جب کوئی مشن ہوتا ہے، تحریک ہوتی ہے، تو اس تحریک میں جو وابستہ ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، گھر کو چین نہیں آتا ان کو۔ مثال لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت کی معلوم دنیا کے سینٹر میں مبعوث کیا۔ جزیرۃ العرب اس وقت جو دنیا معلوم تھی، امریکہ تو تھا مگر معلوم نہیں تھا، امریکہ تھا وہاں آبادی بھی تھی مگر وہ معلوم ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو دنیا معلوم تھی اس کا سینٹر تھا۔ ایک آدمی جزیرۃ العرب سے چلے گا تو افریقہ کے آخری کنارے پر پہنچے گا، ایک ایشیا کے آخری کنارے پر پہنچے گا، ایک یورپ شمال میں یورپ کے آخری کنارے پر پہنچے گا، تینوں آدمی ایک وقت میں ہوتے۔ آپ کوئی دنیا کا نقشہ، امریکہ کو الگ کر کے دنیا کا نقشہ دیکھو، جزیرۃ العرب سینٹر میں ہے۔ اب اگر آخری نبی ساؤتھ افریقہ میں آتے تو صحابہ ساری دنیا میں پہنچتے پہنچتے 200 سال لگتے، اور اگر چائنا میں آخری نبی آتا تو صحابہ کو ساری دنیا میں پہنچتے ہوئے 200 سال لگتے، اور اگر ارض تسعین میں ایک نارتھ میں ایک جگہ ہے جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، اس کو عربی میں ارض تسعین کہتے ہیں۔ تو اگر ارض تسعین میں نبی آخر الزمان مبعوث کیے جاتے تو ساری دنیا میں صحابہ کو پہنچتے پہنچتے 200 سال لگتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ و من والہ نے اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی، اس معلوم دنیا کے سینٹر میں نبی آخر الزمان کو مبعوث کیے۔ چنانچہ حضور کی آنکھ بند ہوئی، صحابہ چین سے گھر میں نہیں بیٹھے، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، اور 50 سال ہوتے ہوتے ساری دنیا میں حضور کا دین پہنچا دیا۔ یہ صحابہ کیا جانے گئے تھے؟ وہ ایک تحریک اور مشن میں جڑے ہوئے تھے۔ جو کسی تحریک اور مشن میں جڑتا ہے وہ گھر چین سے نہیں بیٹھتا، اس کا ایک جذبہ ہے، اس جذبے کو لے کر وہ ساری دنیا میں پہنچتا ہے، جہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مثال ہے تحریک اور مشن کیا ہے، اور جو لوگ تحریک اور مشن میں شریک ہوتے ہیں وہ کیا کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے دی، صحابہ کی مثال دی۔ اور جو جہاں گیا وہیں کا ہو گیا، لوٹ کر نہیں آیا واپس۔ بہت کم جو مجاہدین تھے وہ تو لوٹ کر آتے تھے، لیکن جو دعات تھے وہ لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ ہندوستان میں آیا تو یہیں شادیاں کر لی، یہیں اولاد ہوئی، افریقہ میں گئے تو وہیں شادیاں کر لی، وہیں اولاد ہوئی، لوٹ کر نہیں آئے۔ تو میں نے ماموں کو یہ سمجھایا کہ دارالعلوم دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ دارالعلوم کا ہر فاضل، ہم طلبا سے نہیں کہتے، ہم تو پڑھاتے ہیں، مگر اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر ایک جذبہ بنا ہوا ہے، اور وہ اللہ بھرتے ہیں، ہم نہیں بھرتے۔ ہم تو پڑھاتے، میں 40 سال سے پڑھا رہا ہوں، میں نے کبھی طلبا کے سامنے یہ تقریر نہیں کی کہ تمہیں فارغ ہو کر یہ کرنا ہے، نہیں۔ اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں، اور پھر وہ فارغ ہونے کے بعد کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، اور جو جہاں گیا وہیں کا ہو گیا۔ صحابہ کی یہی شان تھی، جہاں گئے وہیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں ٹرکی گیا، استنبول گیا، تو وہاں جو مفتی اعظم ہیں ان سے ملاقات کے لیے ہم نے ٹائم لیا، ملاقات کے لیے گئے تو ایک بوڑھے آدمی جن کی 70 سے کم عمر نہیں تھی اور بالکل ڈر مونڈے،
ہمیں بتلایا کہ مفتی اعظم ہے. خیر ہم گئے, ہم نے ملاقات کی, عربی میں تھوڑی بہت بات کی. وہاں ایک آدمی جوان, بالکل شاندار وضاحت, بہترین داڑھی. تو ایسے نیک آدمی کی طرف تو طبیعت مائل ہوتی ہے. جب ہم نے مفتی اعظم سے ملاقات کر کے ہم فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں نائب مفتی ہوں. میں نے کہاں کے ہیں آپ؟ اردو بول رہا کہ میں نائب مفتی ہوں. میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ کہ میں بہار کا ہوں. میں نے کہا تم کہاں پڑھا؟ کہ میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں. میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہو, تم یہاں نائب مفتی بن کے کیسے پہنچے؟ چلنے میں دیوبند سے فارغ ہو کر ازہر میں گیا اور ازہر میں پڑھا, وہاں سے فارغ ہوا. اس وقت میں طلب آئی کہ ہمیں ایک نائب مفتی چاہیے, تو ازہر نے میرا نام بھیج دیا تو میں آ گیا. تو اللہ اسباب بھی بناتے ہیں, اسی طریقے سے بندوں کو جہاں کام کی ضرورت ہے وہاں پہنچاتے ہیں. بس دارالعلوم دیوبند کی تفصیل تو بہت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں. خلاصہ دو باتیں, ایک احیاء سنت اور دوسری امحاء بدعت. ان دو پوائنٹ پر محنت کرنا. بدعتوں کو مٹاؤ اور سنتوں کو زندہ کرو. باقی پڑھنا پڑھانا, قرآن پڑھانا, فقہ پڑھانا, فقہ حنفی پڑھانا, فقہ شافعی پڑھانا, سب کچھ پڑھانے سب ہے. لیکن دیوبند جس مشن اور تحریک کا نام ہے وہ تحریک اور مشن یہ ہے احیاء سنت اور امحاء بدعت. اور یہ در حقیقت دو نہیں ہیں, ایک ہی ہیں. جب سنت زندہ ہوگی تو بدعت خود ہی رفو چکر ہوگی, اور رفو بدعت کو تم بھگاؤ گے تو اس کی جگہ ضرور سنت آئے گی. کچھ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ دیوبند میں فقہ حنفی پڑھانے کے لیے دیوبند کا ادارہ ہے. قطعاً غلط. ہمارے یہاں ہر سال کم سے کم 200 شافعی طلبہ ہوتے ہیں کیرالہ وغیرہ کے, اور کبھی کبھی مالکی بھی آ جاتے ہیں. یہ سوڈان ہے. سوڈان کے دو بہترین طالب علم ہمارے یہاں پڑھ کر گئے ہیں, احمد میرت اور عبد الکریم. وہ بہترین, وہ وہاں سے یمن میں آ کر پڑھا رہے ہیں. اور اسی جدے کا محمد غامدی نام کا ایک طالب علم حنبلی تھا, وہ ہمارے یہاں کر پڑھ کر گیا. اور بھی نام مجھے یاد آئے. کوئی بتا نہیں سکتا کہ 150 سال میں کوئی شافعی پڑھنے آیا ہو اور وہ شافعی حنفی بن گیا ہو, مالکی آیا اور حنفی بن گیا ہو, حنبلی آیا اور حنفی بن گیا ہو. کوئی مثال واقعہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ یہ چاروں فقہا کے مذاہب برحق ہیں. برحق ہیں تو پھر مذہب بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا ہر ایک مذہب برحق, اپنے مذہب پر رہو. تو یہ لوگوں کے اندر ایک تصور ہے کہ فقہ حنفی پڑھانے کے لیے اور اس کی ترجیح کے لیے ادارہ ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اہل حق رہو. ائمہ اربعہ کے جو فالوورز ہیں وہ اہل حق ہیں. اہل حق رہو, اور یہ مشن ہے دارالعلوم کا, اس میں حصہ لو. ساری دنیا میں پھیلو, سنتوں کو زندہ کرو, بدعتوں کو مٹاؤ, اور مسلمانوں کی دینی خدمت کرو. یہ دیوبند کی تحریک کا ایک خلاصہ ہے. اس کے بعد پھر ہمارے قاری صاحب نے ایک سورہ پڑھی ہے. وہ پوری سورت تو میں بیان نہیں کر رہا, اس کے آخر کی 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیتوں کو سمجھ لو, اسی پر میں بات ختم کروں. سمجھداروں کے سامنے لمبی بات اچھی نہیں رہتی. میرے جیسے جاہل ہیں ان کو گھنٹوں سنو, وہ سنیں گے, لیکن سمجھداروں کے سامنے زیادہ لمبی بات ٹھیک نہیں رہتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, العاقل تکفی الاشارہ.
سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، مختصر بات ان کے سامنے کرنی چاہیے. اس لیے جو سورت قاری صاحب نے پڑھی ہے وہ سورت سبھی جانتے ہیں. اس سورت کے آخر کی 2 آیتیں ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے ایک بات کہی. کائنات میں ہمارے آقا سے برگزیدہ کوئی نہیں، اور جب وہ شخصیت ان 2 باتوں کی محتاج ہے اور اللہ اپنے حبیب کو یہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں محتاج ان کے. کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. آخری آئے تھے اس سے پہلے آخری آگے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں، ذمہ داریاں دوسروں نے اٹھا لی. فارغ ہونے کا مطلب دنیا میں فارغ تو کوئی ہوتا نہیں، لیکن فارغ ہونا ہے کہ ذمہ داریاں دوسروں نے اٹھا لی. بس اب آپ ہم میری بندگی میں اپنے آپ کو تھکائیے. دیکھو میرے بھائیو، یہاں تقریباً سبھی وہ ہیں، یہ مولانا صاحب کے علاوہ یہ جوان ہیں، یہ بھی جوان سے نظر آ رہے ہیں، بال تو سفید ہونے لگے ہیں. باقی ہم سب اس مرحلے میں ہیں کہ ذمہ داریاں ہماری ہلکی پڑ گئی. ہمارے کام ہماری اولاد نے سنبھال لیے، نوکروں نے سنبھال لیے. تو جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، ذمہ داریاں ہلکی پڑ جائیں، صحابہ ذمہ داریاں سنبھال لیں، تو اب آپ اپنے آپ کو میری بندگی میں عبادت میں تھکائیے. میری بندگی کیجیے نہیں، اتنی بندگی کیجیے، اتنی بندگی کیجیے کہ آپ تھک جائیں. چنانچہ آخری زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں تہجد اتنے لمبے پڑھتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا. حدیثوں میں کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. معاف تو سبھی انبیاء کے گناہ ہے ہی نہیں، مگر ان اگلے پچھلے گناہ کی معافی کا قرآن نے اعلان بھی کر دیا ہے. اعلان کسی نبی کے لیے نہیں کیا گیا. تمام انبیاء معصوم ہیں مگر اعلان نہیں کیا گیا. لیکن حضور کے لیے تو اعلان بھی کر دیا گیا ہے. پھر آپ کو عبادت کی اتنی لمبی پور مشقت عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے لمبے تہجد پڑھنا تو پیروں پر ورم آ جاتا ہے. کیا پیارا جواب دیا. فرمایا وہ کرم اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے جو کسی انسان پر نہیں کیا، کہ میرے اگلے پچھلے گناہوں کی کوتاہیوں، گناہ لفظ میں صحیح نہیں استعمال کر رہا، کوتاہیوں، اگلے پچھلی کوتاہیوں کی معافی کا اعلان کر دیا. کسی انسان کے لیے اعلان اللہ نے نہیں کیا، صرف میرے لیے کیا. تو پھر میری ذمہ داری کیا بنتی؟ افلا اکون عبد شکور. مجھے تو اس میں یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا فرق کا فنصب، جب آپ کی ذمہ داریاں ہلکی پڑ جائیں تو اب اس میں لگو، میری بندگی میں لگو. اور لگو نہیں، اتنے لگو کہ اپنے آپ کو تھکا دو. پھر اسی مضمون کو فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب دنیا کے جھمیلے کم کرو، چھوڑو. دنیا کے جھمیلے کم کرو، چھوڑو، اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کرو، ادھر متوجہ ہو جاؤ. یہ اس سورت کے آخری 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی ہے. میرے بھائیوں،
ہم اس بات کے 1000 درجہ زیادہ مخاطب ہیں اور محتاج ہیں. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. میں نے کہا تھا کہ میں نے گناہ لفظ جو ہے یہ غلط کہا. کوتاہیاں عربی میں 4 لفظ ہیں: معصیت، سیئہ، خطیہ اور ذنب. اور ان میں یہی ترتیب ہے. معصیت ان کا ترجمہ نافرمانی. لاکھی دوں بے تکلف لے جائے بھائی. حضرت کو راستہ دو. لاکھی چاہے تو حضرت لے جائے. اس کو لے جائیں، بے تکلف لے جائیں. بڑھاپے میں پیشاب کی ضرورت پیش آتی ہے اور اچانک تقاضا ہوتا ہے اور شدید تقاضا ہو جاتا ہے. ہماری ایک جوانی باتیں روا گئی. 6 گھنٹے پیشاب روکے رہیں. جوانی بڑھاپے میں نہیں روک سکتے. بڑھاپے کے بھی عجیب احوال. تو معصیت کے معنی ہیں نافرمانی. بڑے نے حکم دیا یہ کام کرو، نہیں کرتا، یہ نافرمانی. اللہ نے حکم دیا، ایک فرمان دیا، نماز پڑھو، نہیں پڑھو، تو یہ نافرمانی ہے. یہ سب سے بڑا بھاری کبیرہ گناہ. پھر اس سے نیچے سیئہ ہے، اس کی جمع سیئات ہے، اس کے معنی برائی. یہ اس نافرمانی سے نیچے کا گناہ ہے. اس میں نافرمانی نہیں ہوتی. آدمی برا کام ہو جاتا ہے، نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نافرمانی کے ارادے کے بغیر بھی انسان ہے. شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، نفس ساتھ لگا ہوا ہے، بس برائیاں ہو جاتی. اور یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان کا واسطہ ہے، برزخ ہے. علامہ بزدوی، علی بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے. حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری نے اپنی تقریروں میں اسے کھولا ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان میں سیئہ ہے. ان کے درمیان کا ایک درجہ فقہا نے نہیں بیان کیا، لیکن علی بزدوی نے بیان کیا. حضرت علامہ کشمیری نے فیض الباری میں مضمون ملے گا آپ کو. پھر سیئہ برائی، اس سے نیچے ہے خطیہ، چوک. خطیہ کے معنی چوک. یہ اور ہلکا گناہ ہو گیا، ہلکی کوتاہی ہو گئی، چوک. مگر چوک کے بھی احکام ہیں. اگر آدمی روزہ رکھ کر کے وضو کرے اور وضو کرنے میں خطا ہو جائے اور چوک جائے اور پانی گلے سے نیچے چلا جائے، روزہ ٹوٹ جائے. بھول نہیں، خطیہ. خطا ہو جائے، چوک جائے اور پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے. مگر گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، مگر روزہ ٹوٹ جائے. تو یہ خطیہ سیئہ سے نیچے کا گناہ. پھر بالکل سب سے نیچے ذنبن ہے، اس کی جمع ذنوب ہے، اور اس کے معنی ہے نامناسب بات. یہ سرے سے گناہ نہیں، لیکن نامناسب بات تو بہرحال نامناسب ہے. نامناسب بات بہرحال نامناسب ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے. قرآن کریم نے جہاں حضور کے لیے یہ اعلان کیا ہے تو ذنبن اعلان کیا ہے. یہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. لفظ ذنب استعمال کیا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں نے گناہ لفظ صحیح نہیں استعمال کیا. نامناسب بات. تو جس بندے کی نامناسب باتیں نیچے سے نیچے درجہ بھی نہیں ہے، جس کے پاس اگر ہے تو معاف، تو اس سے اوپر کے کہاں سے درجے ہوں گے اس کے پاس. اسی لیے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم ہوتے ہیں یعنی گناہوں سے، سیئات سے، برائیوں سے پاک ہوتے ہیں. ان سے گناہ اور سیئات سرزد نہیں ہوتی ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں نہیں دیتے ہیں. لیکن نامناسب بات کو
ہو جائے تو اللہ اس سے درگزر فرمائیں گے، اور اللہ انبیاء کی نامناسب باتیں ہماری نامناسب باتوں سے بھی درگزر فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے وضو کرو، چہرہ دھو گے تو چہرے سے جنوب نکل جائیں گے، اور جنوب بھی نہیں خطیہ بھی نکل جائیں گے۔ ہاتھ دو، ہاتھوں سے تمام جنوب اور خطایا نکل جائیں گے۔ سر پہ مسا کرو، سارے جنوب اور خطایا، جنوب اور خطایا، سیئات اور معاصی نہیں معاف ہوں گے وضو کرنے۔ تو ہم عاجز بندوں پر بھی اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ وہ جنوب اور خطایا تو معاف کرتے ہیں۔ بس انبیاء جو معصوم ہیں، اگر فرض کرو، اس فرض کو سمجھو، یہ جو آیتیں ہیں یہ سورہ فتح کی شروع کے آیتیں ہیں۔ سورہ فتح نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ کی گئی تھی، تو مونچھ نیچی کر کے کی گئی، اور بعض صحابہ تو پریشان ہو گئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے۔ لما نوتدنیت فی دیننا، حضور صرف ایک جواب دیتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں کر سکتا۔ صحابہ پریشان تھے کہ کیوں ہم اپنی مونچھ نیچی کر کے صلح کریں، دو ہاتھ کیوں نہ کریں ان کے ساتھ۔ حضور کے بعد ایک ہی جواب تھا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو صحابہ طیش میں تھے، ان کے خیال میں حضور نے صلح نامناسب کی، حقیقت نفس الامر میں نہیں، ان کے خیال میں حضور نے صلح نامناسب کی، تو اللہ نے آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ کہا یہ صلح جو ہوئی ہے مونچھ نیچی نہیں ہوئی، تمہارا سر اونچا ہو گیا، ہم نے فتح مبین تمہیں عطا کی، مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ یہ ان صحابہ کو سنایا جا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ میں مونچھ نیچی نہیں ہوئی، سر اونچا ہوا تمہارا، اور تمہارے خیال میں اگر حضور نے نامناسب صلح کی ہے تو سنو، اعلان سنو، ہم نے اپنے نبی کی اگلی پچھلی سب نامناسب باتیں معاف کر دی۔ اور تم کون ہوتے ہو حرفگیری کرنے والے؟ ہیں نہیں، لیکن یہ حرفگیری کرنے والوں کے لاشعور میں، شعور میں بھی نہیں، لاشعور میں اگر یہ بات ہے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کے سب نامناسب باتیں سب معاف کر دی۔ چنانچہ حضرت عمر جو سب سے زیادہ طیش میں تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد میں نے بہت سی نمازیں پڑھی، صدقے کیے، غلام آزاد کیے کہ اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے، جو میں نے حضور کی شان میں جا کے دو بدو گفتگو کی تھی، اس بے تمیزی کو اللہ معاف کرے، میں اس کے لیے بہت اعمال کیے۔ تو اس لیے میں میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کہتے ہیں گناہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہیں، اور معصوم ہے تو گناہ کہاں سے ہوگا؟ اگر گناہ ہے تو معصوم کہاں ہوگا؟ گویا اللہ کی حفاظت کوئی کام نہیں آئی، اور گناہ کیا نبی نے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گناہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا بہت سنجیدہ ہو گئے، ابھی لطیفہ سن لو۔ چلو، ایک صاحب جا رہے تھے اور اچانک درخت گرا اور وہ بال بج گئے۔ ایک آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جس کو اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا، دیکھو میں نے تمہیں بچا لیا ورنہ تم مر جاتے، اللہ کا شکر و جالا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ خیر زندگی آگے بڑھتی رہی۔ ایک دن پتھر پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے اور ایک چٹان لڑک کر کے آئی اور وہ بال بچ گئے۔ تو پھر وہ آواز آئی
کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہوا ہوں. دیکھو میں نے تمہیں بچا لیا ورنہ تم دب جاتے. اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو نے کہا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. پھر زندگی آگے چلتی رہی. ایک دن چلتے چلتے جا رہے تھے، اچانک رکے. آگے گہری کھائی تھی. ایک قدم آگے بڑھاتے تو اس میں گرتے. بس اچانک رک گئے. پھر آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہوا ہوں. دیکھو تم نے میں نے گرنے سے بچا دیا. تو اس نے کہا بھیا فرشتے، تجھے اللہ نے میری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، تھینک یو. لیکن مجھے یہ بتا جب میری شادی ہو رہی تھی اس وقت تو کہاں تھا؟ تو فرشتہ تو اتنا بچا لیتا ہے، جس کو اللہ رکھے اسے کون رکھے؟ اس لیے انبیاء کے گناہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور یہ جو ذنب ہے نامناسب بات، یہ بھی نفس الامر کے اعتبار سے نہیں ہے، ان صحابہ کے خیال کے اعتبار سے. تو اللہ جل شانہ امن والہ نے حضور کے لیے اعلان کیوں کیا؟ ایک تقریب پیدا ہوئی تو اعلان کیا. دوسرے انبیاء کے لیے ایسی کوئی تقریب پیدا نہیں ہوئی تو اعلان بھی نہیں کی. باقی ہمارا اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں. پھر ان کے لیے اعلان کیوں نہیں ہوا؟ حضور کے لیے اعلان کیوں ہوا؟ حضور کے لیے اعلان کی تقریب پیدا ہوئی تھی صلح حدیبیہ میں لوگوں کے خیال کے اعتبار سے، تو اعلان ہوا. دوسروں کے لیے اعلان نہیں ہوا. پھر اگر کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو زندگی کے آخر میں یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اشاعت اسلام خوب ہو رہی ہے، لوگ جوک جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانک لے. اس کا ترجمہ عام طور سے لوگ غلط کرتے ہیں. اللہ سے استغفار کیجیے، گناہ بخشوائیے. اب وہ گناہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے بخشوائیں؟ تو یہ ترجمہ غلط کرنے کی وجہ سے ہے. اگر ترجمہ صحیح کر لو اشکال ختم ہو جائے گا. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب اس کا کوئی ترجمہ کرے کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، بس آپ کو راہ راست دکھائی، کتنا بڑا اشکال کھڑا ہو جائے گا. حضرت تھانوی قدس سرہ نے کتنا لطیف شاندار ترجمہ کیا. یہ کہا اللہ نے آپ کو دین سے بے خبر پایا تو باخبر کیا. بالغ کا ترجمہ کیا دین سے بے خبر. یہ تو ظاہر ہے جب اللہ کی وحی آئے گی تبھی تو حضور بھی دین سے باخبر ہوں گے. گمراہ اور چیز ہے، بے خبر اور ہے. اب کوئی اشکال نہیں، صحیح ترجمہ کر لو، کوئی اشکال نہیں. حضرت تھانوی کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دین سے بے خبر پایا، بس باخبر کی. ایسی ایک دوسری مثال ذہن میں آئی صحابہ کی شان میں. سورہ فتح کے آخر میں ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت، مومنین پر بڑے رحم دل. اب یہ ترجمہ کرو گے تو کافروں کے کان کھڑے ہوں گے. حضرت حکیم الاسلام مولانا طیب صاحب قدس سرہ اپنے وعظ میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ غیروں کے سامنے تیز تھے اور اپنوں کے لیے نرم تھے.
اب کیا اعتراض کوئی کرے گا؟ تو بعض مرتبہ غلط ترجمہ کرنے کی وجہ سے اشکال کھڑا ہوتا ہے. تو فاستغفرہ کے معنی ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں آپ کو ڈھانک دے. غفر غین فا اور را کے مادے میں ڈھانکنے کے معنی ہے. مغفر لڑائی میں ایک لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے، اس کو کہتے تھے، وہ سر کو ڈھانک رکھتا تھا. تو اس مادے میں ہے ڈھانکنے کے معنی ہے. اب اگر گناہ ہے تو گناہ معاف کر کے رحمت میں ڈھانک لو، یہ بھی استغفار ہے. اور گناہ نہیں ہے تو بدرجہ اولا اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکیں گے. اس لیے فاستغفرہ سے کوئی یہ خیال کرے تو یہ خیال کرنا صحیح نہیں. بہرحال بات اسی سے چلی گئی. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو حکم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے کہ آپ جب فارغ ہو جائیں، ذمہ داریاں صحابہ اٹھا لیں، آپ کا کام ہلکا پڑ جائے، تو اب آپ کو اللہ کی بندگی میں لگنا ہے، اور اتنا لگنا ہے کہ تھک کر چور ہو جائے. اور آپ کو اب دنیا کے جھنجھٹوں جھمیلوں میں متوجہ نہیں ہونا. اب آپ کو اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہونا ہے. دیکھو حضور کو جو احکام دیے ہیں اللہ نے، وہ در حقیقت امت کی لیے. حضور تو کہاں دنیا کی طرف مائل تھے، مگر حضور کو جو احکام دیے گئے ہیں وہ پیش نظر امت ہے. لہذا میرے بھائیوں، اب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میری بھی داڑھی سفید ہو گئی، زبردستی کا میں جوان بناؤں. ہم سب اس مرحلے میں ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہلکی پڑ گئی ہیں. اولاد بڑی ہو گئی، ان کی شادیاں کر دی، انہوں نے کاروبار سنبھال لیا، سب کچھ کر لیا. اب ہمیں اللہ کے دین کے، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور برائے نام نہیں، برائے نام عبادت نہیں، اتنی عبادت کرنی چاہیے، اتنی عبادت کرنی چاہیے کہ ہم تھک کر چور ہو جائیں. اور توجہ دنیا سے اب ہماری ہٹ جانی چاہیے. موت کا فرشتہ کب آ کر کھڑا ہو جائے گا چلیے پتہ نہیں. بس اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو کیوں نہ سنبھال لیں. قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق یعنی ہر آدمی ڈرتا ہے اللہ سے. ہر آدمی یعنی مومن. کسی مومن سے پوچھو، وہ یہ کہتا اللہ سے ڈرتا ہوں. نماز نہیں پڑھتا وہ بھی ڈرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا وہ بھی ڈرتا ہے، زکات نہیں دیتا وہ بھی ڈرتا ہے. اس کی وضاحت حضور کی وضاحت جیسی نہیں ہوئی. کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. لیکن وہ ڈرتے ہیں جیسا ان کا جی چاہتا ہے ایسا ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ایسا نہیں ڈرتے. دو چیزوں میں فرق ہے. یعنی ایک تو ہے کمپلیٹلی ڈرنا، ایک ہے پارشیلی ڈرنا، حصہ رسد ڈرنا. پارشیلی یعنی حصہ رسد ڈرنا، اور ایک ہے کمپلیٹلی ڈرنا. تو پارشیلی تو ہر ایک ڈرتا ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلتا. فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کمپلیٹلی ڈرو. یہ مجھے نہیں سنانا. فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت آنی چاہیے درحالے کہ تم اللہ کے دین کے سامنے سرنڈر ہو، سر افگندہ ہو. اسلام کے معنی سر افگندہ ہونا. حالی، اب تو ٹریکٹر آ گئے. حالی بیل لے کر کھیت میں گیا، ایک دائیں گھمایا ایک بائیں گھمایا، اور پھر اس نے جوا اٹھا کر کے یوں اٹھایا. تو جو شاندار بیل ہیں خود ہی گردن ڈال کر جوا کندھے پر لے لیں. یہ اسلام ہے. اسلام باب افعال کا مصدر ہے کہ معنی سر افگندگی.
اور جوا اردو میں بھی رسپانسبلٹی کو کہتے ہیں، امانت کو کہتے ہیں، ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو امانت نازل کی ہے، جو رسپانسبلٹی ذمہ داری انسانوں کو سونپی ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ اس کو جوا دکھایا، اس نے گردن ڈالی، سرنڈر ہو گیا۔ تو فرمایا تمہاری موت آنی چاہیے دراحلے کہ تم احکام اسلام کے سامنے سرنڈر ہو، اس حال میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ موت تو پتہ نہیں کس کو کب آئے گی، بس آیت پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی ہر وقت یہ سمجھے کہ 5 منٹ کے بعد موت میری آ سکتی ہے، لہذا ہر وقت سرف گندہ رہے، اللہ کے احکام کے سامنے موتی اور فرمان بردار رہے۔ موت کو آ جاؤ جب تم آنا، ویلکم، ہم تیار ہیں۔ پاکستان کے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ، گولی ماری کسی نے شہید کیا۔ میری ان سے آخری ملاقات ہوئی لندن میں ایک مسجد میں ٹھہرتا ہوں، تو حضرت ملنے کے لیے میرے پاس آئے، ان سے بہت بڑے تھے لیکن ذرہ نوازی سے وہ آئے۔ کیوں آئے؟ ہم نے ایک مطلب پورے برطانیہ کا 10 سال کا ختم نبوت کا دورہ ساتھ کیا، اور پھر حضرت شیخ کے یہاں سہارنپور میں اعتکاف میں آتے تھے، اس لیے ہمارے تعلقات تھے۔ پھر ان کا کوئی ٹھیا نہیں تھا جہاں ٹھہرے، اور میں ایک مسجد میں ٹھہرتا تھا۔ اب میں ان سے ملنے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو خود تشریف لائے، دوستوں نے تقریب بہر ملاقات کی، چائے ناشتہ، ایک سوپ آیا، سوپ تو 2 چمچے انہوں نے اس میں سے پیا، اور بقیہ دسترخوان لوگوں نے صاف کر دیے، انہوں نے صرف 2 چمچے سوپ کے لیے، پھر دسترخوان اٹھ گیا، سب لوگ چلے گئے، کمرے میں ہم دونوں رہ گئے۔ تو انہوں نے جو آخری جملہ مجھ سے کہا ہے وہ یہ کہا ہے، مولوی صاحب سامان باندھ کر تیار بیٹھا ہوں، جب بلاوا آ جائے۔ بس یہ آخری جملہ ہے۔ پھر وہ پاکستان گئے، میں انڈیا آیا، 1 مہینے کے بعد خبر آئی کہ گولی ماری گئی۔ تو یہ جملہ تھا، سامان باندھ کر تیار بیٹھا ہوں، جب بلاوا آ جائے۔ یہ تصور ہر مومن کا ہونا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا یہ مطلب ہے۔ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، آ جاؤ، ہم تیار ہیں، تیار بیٹھے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اب ہم زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں کہ ذمہ داریوں سے بہت کچھ فارغ ہو گئے ہیں، لہذا اب اللہ کی عبادت کی بندگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور دنیا سے توجہ ہٹا کر کے اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ ہے مشکل کام۔ حدیث شریف میں ہے جب آدمی بڈھا ہوتا ہے تو 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، حدیث ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی محبت، ایک زیادہ جینے کی محبت ہوتی ہے۔ جینے کی تو ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن بوڑھے میں یہ خواہش بڑھ جاتی ہے۔ مال کی ہر ایک کو ضرورت ہے، مگر بوڑھے میں یہ خواہش بڑھ جاتی ہے، دراحلے کہ اب وہ مال کا محتاج نہیں رہا، بچوں کی شادیاں کر دی، ان کے گھر بسا دیے، کاروبار کروا دیے، سب کچھ ہو گیا، مگر مال کی محبت کم نہیں ہوتی، وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آنکھوں نے جواب دے دیا، نظر نہیں آ رہا کچھ، دانت رہے ہی نہیں، کان سنتے نہیں، ٹانگوں میں طاقت نہیں، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ چچا مرنا ہے؟ نہیں بیٹا، مرنے کے لیے تیار نہیں چچا۔ اللہ تو سارے اعضاء جواب دے چکے ہیں، فریش ہیں، چارپائی کے نظر ہیں، اور پوچھو چچا مرنا ہے تو کبھی تیار نہیں ہو۔ کیوں؟ اس بڑھاپے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے
زیادہ جینے کی خواہش اور آرزو جوان ہو جاتی ہے، اور مال کی آرزو بھی، محبت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ بس ایسی صورت میں ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ سب سے